نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاثم وباطنه صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جو بندہ گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، اور جو انسان گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے بالیقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے جس کا اندازہ انسان اپنی عقل سے نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے پر عجیب و غریب نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ انہی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت یہ عطا فرمائی اس بندے کو جو گناہوں سے بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے دیتے ہیں۔ آج کے اس زمانے کے اندر جہاں کہیں انسان جتنا بھی کمائی کر لے لیکن اخیر میں اس کے زبان سے یہی چیز نکلتی ہے کہ یہ بندہ اپنی روزی کے اعتبار سے کافی پریشان ہے۔ جو بندہ گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے لیے روزی کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے اندر قلت کے باوجود بے انتہا برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ گناہوں کے ساتھ کمائی کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، بالیقین گناہوں کی نحوست ہے کہ وہ برکت کو ختم کر دیتی ہے، تو جس کی وجہ سے روزی کے اندر بھی بندہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگانا تو پھر اللہ تعالیٰ بطور انعام اس شخص کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ آج کا عنوان ہی یہی ہے کہ جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ ہے اس آیت کا، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور بڑے کاموں سے، کفر سے، شرک سے اگر بچے رہتے تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کاموں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ ایمان لائے ساتھ ہی ساتھ تقوی اختیار کرے یعنی گناہوں سے بچے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں اس پر نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، لو سمعنا علیہم الخیر ویسرناہ لہم من کل جانب۔ ترجمہ یہ ہے تو ہم ان کے لیے خیر عام کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچتا ہے ہم ان کے لیے خیر کو عام کر دیتے ہیں اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جو بندہ جو بھی رزق تلاش کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں
ہماری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری دنیا والوں کی زبانیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو کوئی گناہوں سے بچے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے اسے روزی دوں گا کہ اس کا دماغ اس طرف سے کام بھی نہیں کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس پاک ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص میں تقوی کی صفت ہوگی، گناہوں سے بچنے کی عادت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتوں سے نوازیں گے۔ اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نعمتیں ملیں گی۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام مصیبتوں سے نجات دیں گے، تمام مصیبتوں سے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا کی تفسیر میں ینجیہ من کل کرب الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے نجات دے دیں گے۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی پہنچائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا دونوں آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کر کے ان کی طرف سے ممنوع باتوں سے دور رہ کر متقی بن جائے، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیں گے اور اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کا ملنا اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! تقوی کی خیر و برکت کتنی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو خلاصہ یہ ہے کہ متقی پر اس آیت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ایسا مقام و مرتبہ مل جاتا ہے کہ وہ روزی کے اعتبار سے کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا، روزی کے اعتبار سے کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ کو رزق دے دیں گے۔ نحنو نرزقک، اللہ فرماتے ہیں روزی ہم تمہیں دیں گے۔ اب نمازیں پڑھنا، نمازوں کا فائدہ تو یہی ہے نا کہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ جب برائی سے نماز روکے گی، بندہ گناہوں سے بچائے گا، تو بالیقین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نرزقک، روزی کے سلسلے میں پریشان نہ ہونا، روزی ہم تمہیں دیں گے۔ تو دوستو گناہوں سے بچنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو روزی کے اعتبار سے بالکل پریشان نہیں رکھتے۔ گناہوں سے بچنا، سچے پکی توبہ کرنا بالیقین رزق کے اندر برکت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دے گا اور ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب استغفار کی کثرت سے مراد بندہ گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے، پھر دیکھیں اگر زندگیوں میں پریشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیں گے،
اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام ایسی جگہ سے کر دیں گے کہ بندہ خود پریشان ہو جائے گا۔ اب تک ہم نے سنا کہ جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے دیتے ہیں، کثرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب جو بندہ گناہوں سے نہیں بچتا اللہ تعالیٰ اس کے برخلاف اس کی زندگی کے اندر تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی خود قرآن پاک میں موجود وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، قرآن سے دور رہے گا، اس کی زندگی ہمارے یاد سے خالی رہے گی، گناہوں سے بچنا نہیں ہوگا، گناہوں میں شب و روز گزارتا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر تنگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ معیشت تنگ کرنے کا مطلب کیا؟ دیکھنے میں کاروبار لاکھوں میں ہے اور قرضہ بھی لاکھوں میں، پریشان ہوگا، بینک کا لون، فلاں کا یہ وہ، بندہ ہمیشہ لون ہی لون میں ڈوبا رہے گا۔ جو گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روزی میں برکتیں دے دیتے ہیں۔ ایک صحابی قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو قریب ہی ایک سوراخ تھا جسے ہم بل کہتے ہیں، تو اس بل سے ایک چوہا باہر آیا اور اس نے ایک اشرفی نکالی، پھر اندر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، دوسری اشرفی لا کر رکھ دی۔ جتنی دیر یہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے وہ صحابی، اس چوہے نے تقریباً 17 مرتبہ باہر آنا اندر جانا کیا، اور جب جب باہر آیا تو ایک ایک اشرفی لے کر اندر آیا، باہر آیا، تو تقریباً ان اشرفیوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ تو وہ صحابی ان اشرفیوں کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بڑی پیاری اور اچھی عادت تھی، جب بھی ان کے ساتھ کوئی نیا معاملہ پیش آتا تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، پوچھتے اور اپنے لیے کیا حکم ہے، کیا ہدایات ہیں، اس کا سوال کرتے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے پیسے اٹھائے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو رزق ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی تھیں کہ ان کو بیلوں سے رزق ملا کرتا تھا، چوہا رزق لا کر دے رہا ہے، بل سے رزق آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں صحابہ کو رزق ملتا تھا بلوں سے، اور ہماری زندگیوں میں رزق جا رہا ہے بلوں میں۔ مطلب لائٹ کے بل، گیس کے بل، ٹیلی فون کے بل، انشورنس کے بل، بل ہی بل۔ صحابہ کو روزی ملتی تھی بل کے ذریعے سے، اور اب ہماری روزی ختم ہوتی ہے بل کے ذریعے سے۔ تو دوستو ہم سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی کو اختیار کریں، گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ روزی کے اعتبار سے کبھی پریشان نہیں رکھیں گے۔ خود اللہ نے فرمایا ہے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو گناہوں سے بچے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ روزی کے اعتبار سے کبھی پریشان نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بے مشقت حلال روزی عطا فرمائے، گناہوں سے بچنا آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔